साल नहीं, 50 साल नहीं, 72 साल हो गए कश्मीरियों को लड़ते हुए, और वो इसी पाक सरजमीन के लोगों की तरफ देखते हैं कि कब यहाँ के, जिस तरह इंडिया ने अपनी फौजों को उतारा था, कब पाक सरजमीन के सजीले और बांके नौजवानों की फौज वादी कश्मीर के अंदर उतरेगी और कब आज़ादी का सूरज तुलू होगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का वादा है कि तुम खड़े रहो, इस्तकामत दिखाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब व कामरान करेगा इंशाअल्लाह। वादी आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। मैं दावत खिताब देता हूँ मोहतरम ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब को कि वो आएँ और शहर लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें। मोहतरम ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सदर मजलिस मोहम्मद जवेद कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब, इस मुल्क के अंदर हक और सच की एक खूबसूरत आवाज़ जनाब सलमान गनी साहब, स्टेज पे मजलूम कश्मीरियों की नुमाइंदगी करने वाले हमारे कायद जनाब एजाज अहमद कियानी साहब, जमात इस्लामी हल्का कश्मीर लाहौर के अमीर जनाब खुशहाल शाहीन साहब, कश्मीरी नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक चलाने वाले नौजवान कश्मीरी कायद राजा इब्रार साहब, इस मुल्क के अंदर मुल्क की आज़ादी के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नज़रियाती महाज के ऊपर अपने कलम के ज़रिए से खूबसूरत नगमे बखेरने वाले शायर इनकलाब जनाब अफजाल अहमद सिद्दीकी साहब और उनके फर्जंद जनाब हसन फजाल, जो उन्हीं के कलाम को अपनी खूबसूरत आवाज़ में पूरे मुल्क के अंदर ऊंचा कूचा लेकर जाते हैं। और आज इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये भी है कि आज के इस तारीखी दिन के ऊपर कि जिसमें हिंदू अफवाज ने हमारी खूबसूरत वादी पे कब्ज़ा किया था और एक जद्दोजहद आज़ादी की शानदार तहरीक खून के नजराने देकर आज कश्मीर के अंदर जिंदा और ताबिंदा है, उनकी तहरीक को हमारे जो मिली नगमे और कश्मीरी तराने हैं उन्होंने हमेशा एक ताकत फराहम की। और आपको याद होना चाहिए कि एक दौर था कि सलीम नाज बरेलवी की खूबसूरत आवाज़ में कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की तर्जमानी करने वाले वो नगमे गूंजते थे, और मुझे याद है कि हिंदुस्तान ने उनके सर की कीमत भी लगाई थी। उसके बाद जब वो दुनिया से चले गए तो शायर इनकलाब जनाब अफजाल सिद्दीकी ने इस महाज को संभाला और उनके बेटे ने अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा अदा किया। और आप सबको याद होना चाहिए कि पिछला जो कश्मीर मार्च लाहौर की माल रोड पे हुआ था, एक तारीखी मार्च कि जिसके अंदर लाखों मर्द ख़वातीन शरीक थे, तो उस मौके पे हसन ने अफजाल सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ कश्मीरी नगमा, जो आपको याद होगा कि अर्ज़ कश्मीर पर जुल्म की इंतहा, चार सू शाम गम, कू बकू करबला, इस तरह से पढ़ा कि वो इतना वायरल हुआ और कश्मीरी नौजवानों ने इस तरह से उस तराने को अपने सीने से लगाकर पूरे कश्मीर में हिंदू अफवाज के सामने इस तरह से फैलाया कि इंडिया को फेसबुक की जो इंतजामिया है उससे मिली भगत करके फिर फेसबुक के ऊपर से सैकड़ों वेबसाइट के जिन पे लाखों की तादाद में ये तराना चल रहा था उसको बंद करवाना पड़ा। लेकिन ये हक की आवाज है, ये अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने वाली जो पूरी ये तहरीक है, इसको ना ताकत से दबाया जा सका है, ना साजिशों से खत्म किया जा सकता है। और आप देखें कि एक वक्त था कि लोग कहते थे कि कश्मीरी कितनी जंग लड़ेंगे, ये कितना अरसा खड़े होंगे, हिंदू अफवाज, उनका जुल्म, उनकी बर्बरियत, और कोई घर ऐसा नहीं है कि जिसको हिंदुओं ने ताराश न किया हो। वहां पे हमारी लाखों बहू बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी किस्मतों को तार तार किया, उनके घरों को बर्बाद किया, उनके कारोबार को बिल्कुल
تباہ کر کے رکھ دیا گیا، لیکن کشمیری آج بھی کھڑے ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جن کی طرف وہ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں ان کا حال تو آپ کے سامنے ہے۔ خان صاحب کی تقریر اور ان کا وہ بیان کہ مجھے ایک دفعہ اقوام متحدہ میں جانے دیں، مجھے تقریر کرنے دیں، پھر دیکھیں کیا قیامت برپا ہوتی ہے۔ لیکن ان کی تقریر بھی ہو گئی، اس کے بعد 1 سال بھی گزر گیا، اس کے بعد اگلی تقریر بھی ہو گئی، لیکن کشمیریوں کے زخموں پہ تو کسی نے پاہا نہیں رکھا۔ یہ زبانی جمع خرچ، اس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ کشمیر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ ہندو افواج، یہ ہندو توا جو ہے، یہ تو لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے جس طرح سے کشمیری کھڑے ہیں اسی طرح سے پاکستانی قوم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ جس طرح سے کشمیری نوجوان وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اسی طرح سے پاکستان کی وہ افواج کہ جو بنی ہی اس لیے ہیں کہ پاکستان کے جغرافیے کی تحفظ کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے افواج کو بجٹ دیتے ہیں، ہم اس سے زیادہ بجٹ اپنے افواج کے لیے مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے پیچھے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ریاست کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جناب وزیر اعظم اور ہمارے جو سپا سالار ہیں، تو حضرت قائد اعظم نے تو کشمیر کو اپنی شاہرگ کہا تھا، اور شاہرگ دشمن کے قبضے میں ہو اور ہم صرف آئٹم سانگ وہ ریلیز کر کے سمجھیں کہ کشمیر آزاد ہوگا، تو اس سے بڑا بیوقوفی کا کوئی اور خواب یا کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے آج کے دن اس بات کا عزم کریں، عہد کریں کہ کشمیری جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اپنی افواج سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اپنی حکومت سے بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ مسلط بندی سے نکلیں، یہ جو آپ نے بے حسی کی چادر اوڑھ رکھی ہے اس سے باہر نکلیں، اپنی شہرت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر مٹھی بھر کشمیری وہ 10 لاکھ انڈین آرمی کو انگیج کر سکتے ہیں تو پاکستان کی لاکھوں افواج اور یہ 22 کروڑ عوام اگر یہ میدان میں نکل آئیں اور یہ کشمیر کی طرف چل پڑیں تو مجھے بتائیں کہ کیا ہندو وہ پاکستانی جذبوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا کہ چائنا نے تھوڑا سا ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھا اور لداخ کا سینکڑوں میل کا ایریا انہوں نے ہندو فوجیوں سے اس طرح سے چھڑایا کہ ہندو فوجیوں کو اغوا کیا اور پھر ان کو مار مار کر ان کا حشر کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا کے اندر ہندوستانی افواج اور اس کے وزیر اعظم کی جگ ہنسائی ہوئی اور وہ ذلت کا نشان بنے۔ اس لیے آئیے اگر کشمیر کو آزاد کرانا ہے تو پھر جوان جذبوں کے ساتھ پاکستانی قوم کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا، پاکستانی افواج کو بھی آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کشمیری جدوجہد کرنے والے نوجوانوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بزرگ سید علی گیلانی کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ حکمران بے شک بے حسی، اور میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر بے غیرتی کی بات بھی کہوں گا کہ یہ جو مرضی بن جائیں، لیکن پاکستان کی قوم وہ کشمیر کے اوپر سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کشمیر کی سودے بازی کی کوشش کرے گا، جو بھی کشمیر کی جدوجہد آزادی کی کمر میں چھرا گھونپنے کی کوشش کرے گا، یہ پاکستانی قوم اس کا حساب ضرور لے گی۔ اور کشمیری مجاہدوں تم کھڑے رہو، تم اسی طرح سے جدوجہد کو جاری رکھو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر جذبہ جہاد زندہ ہے، اگر ایمان تمہارے دلوں میں موجود ہے تو پھر کسی غم کی ضرورت نہیں، کسی حزن کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تمہاری یہ جدوجہد آزادی وہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ آج انشاءاللہ العزیز ابھی ہمارے قائد جناب سلمان غنی صاحب بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ایک نیا ترانہ جو ہمارے شاعر جناب افضال صدیقی صاحب نے لکھا ہے، اور جس کا شعر جو پنچ لائن ہے کہ عکس جنت ہوں میں، عرض کشمیر ہوں میں، ہوں شہرک تو پھر کیوں زیر شمشیر ہوں۔ آج یہ ترانہ یہ جو لکھا گیا اور یہ پڑھا گیا، آج اس کے انشاءاللہ یہاں پہ رونمائی بھی ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے صف ماتم
پچھلے ترانے سے انڈین افواج کی صفوں میں بچھا تھا، یہ ترانہ بھی ان کے سینے پہ مونگ ڈلے گا اور کشمیری مجاہدین کو عزم کی اور ہمت کا ایک اہل پاکستان کی طرف سے پیغام دے گا۔ انشاءاللہ یہاں آپ کے سامنے وہ ترانہ بھی ریلیز کیا جائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمارے مظلوم اور مجبور کشمیری بھائیوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، جو قربانیاں دیں، جو اپنی عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اے اللہ اگر ہم کمزور ہیں تو بہت قوی ہے، تو اپنے ان مظلوم اور مجبور بندوں کی جدوجہد کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کامیابی سے ہمکنار کر اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔